پاکستان کی سیاست کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان کی سیاست سڑکوں پہ کم عدالتوں کے اندر اس وقت میں زیادہ نظر آ رہی ہے جتنے وہاں پہ کیسز ہیں. آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ میں اس معاملے میں غلط نہیں ہوں. جس بھی بندے کو اینٹ اٹھا لے نیچے سے جو آدمی نکلے گا وہ عدالت کے اندر کیس بھگت رہا ہوگا. پاکستان میں صرف آپ کی درستی کر دوں کہ سیاست اور عدالت جو ہے نا یہ اب ایک ہی چیز کا نام ہو گیا ہے. یہ دونوں چیزیں اب یہ لازم و ملزوم ہو گئی ہیں کہ ساری سیاست عدالتوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں اور ساری عدالتیں جو ہیں ان کے قانون سازیاں اور سارے معاملات ان کی ساری سیاست کے اوپر وہاں بھی فری سیاست ہو رہی ہوتی ہے. سو ابھی کیونکہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اس وقت کیونکہ پوری دنیا میں لوگ جو ہے وہ یہ فلسطین کے کو فالو کر رہے ہیں. وہاں جس قسم کا ہیومینیٹیرین کرائسس چل رہا ہے اور جس طرح آپ نے بھی بیان کیا کہ بچوں کے ساتھ اور یہ امیجز جو چل رہے ہیں ہم اپنی اس میں بسے میں. اور پاکستان کی سیاست کا اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کس کو آنا ہے اور یہ ابھی نہیں پتا کہ ان کو آگے کیا گرفتار کیا جائے گا یا ان کو یہاں پہ پروٹیکٹڈ بیل ملے گی اور پھر ان کے ساتھ کیا گل باشی ہوگی اور وہ مینار پاکستان جائیں گے, دادا دربار جائیں گے, کیا ہوگا. سو یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ہائپ بنا بھی دی گئی ہوئی ہے کہ جس طریقے کے استقبال کا وہ بتایا گیا ہے کہ موٹر سائیکلیں ملیں گی, بریانیاں ملیں گی. تو وہ اگر نہیں ہوتا تو بہت زیادہ جنت کی ٹکٹ تک وہ پہنچ گئے ہیں کہ جنت کی ٹکٹ ہوگی, ثواب ملے گا. آج نئی ایک ایڈیشن کر دی ہے تو وہ سارے کا سارا غبارے میں سے اگر کسی نے وہ یوں کر کے چھوٹی سی پین لگا دی نا تو ایک دم ہوا نکل جائے گی. سو نظریں ساری عدالت میں. عدالت کے اندر جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ثاقب بشیر صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں, وہ تفصیل وہاں بتائیں گے وہاں کیا ہوا. میں صرف کوئکلی اس پہ یہ کر دوں کہ یہ ٹیک اپ کر لی گئی. ٹیک اپ کرنا ہی جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہی لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ لوگوں کا عام تاثر تھا کہ جناب اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کنوکٹڈ آدمی کو پروٹیکٹڈ بیل مل سکے. تو شاید عدالت جو ہے 10 منٹ میں ہی سن کے فارغ کر دے گی کہ جناب اس طرح کا وہ نہیں ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں اور لوگ یہ اس کی پہلے جو نظیریں دیتے ہیں ایک یہ کہ اطہر من اللہ صاحب کا جو ہے وہ اس طرح کی آبزرویشنز ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا جی بائیو میٹرک ہونا بڑا ضروری ہے. جب تک ملزم خود نہ آئے اور بائیو میٹرک نہ کرے تو وکیل ان کے بہاف پہ پروٹیکٹر بیل کے لیے نہیں اپلائی کر سکتے. بائیو میٹرک انگوٹھے کا نشان پہلے بڑا ضروری ہے. اور یاد رہے کہ حال ہی میں عمران خان کا جو کیس تھا جہاں سے ان کی گرفتاری ہوئی اس وقت بھی انہوں نے یہ اپیل لی تھی کہ جناب میری جان کو خطرہ ہے, میرے اوپر ایک حملہ ہو چکا ہے, میرا یہاں پہ آنا جو ہے مجھے اس سے استثناء دی جائے. انہوں نے کہا نہیں بائیو میٹرک لازمی ہے اور وہ بلائے گئے اور پھر سب کو پتا کہ وہ ان کی گرفتاری بھی ہوئی. پھر ایک جسٹس آصف کھوسا کی ایک جو ہے ایک فیصلے کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے لے ڈاؤن کیے ہوئے رولز کہ سرنڈر جو ہے عدالت کے پاس نہیں کیا جا سکتا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ سرنڈر کرنے کے لیے آپ پولیس کو سرنڈر کریں گے, پھر پولیس بعد میں آپ کو جو لائے گی عدالت میں, یعنی اگر وہ جمعے کو آتے ہیں تو وہ پولیس کی کسٹڈی میں رہیں گے اور پھر وہ اگر نیکسٹ ٹائم جب پیر کو عدالت کھلے گی تو اس وقت وہ ان کو لے کے آئے گی. اور کنوکٹڈ ہیں اصولی طور پہ ویسے سابق وزیر اعظم کا خیال کرتے ہوئے کر لیں تو کر لیں, مگر وہ اب مجرم کو جو ہے ہتھ کڑی میں لانے کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان نارمل سرکمسٹانسز. مگر یہاں نارمل سرکمسٹانسز ہے نہیں ہیں. وہ اس لیے نہیں ہیں کہ یہاں پہ مزید ایک یہ ہے کہ یہ انٹرٹین جس طریقے سے کر لی گئی ہے اور ایک اس لیے بھی ایک بہت بڑی مشکل اس کی گراؤنڈ ہے کہ وہ پہلے اپنی ضمانت سے بھاگے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک سٹامپ پیپر کے اوپر 100 روپے کا غالباً یہ لکھ کے ان کے بھائی نے دیا تھا 50 یا 100 روپے کا کہ جناب یہ اگر نہ آئے واپس تو میں ذمہ دار ہوں. تو وہ اپنی اس پچھلی دفعہ جو ہائی کورٹ کو لاہور ہائی کورٹ کو ضمانت دے کے اس کے باوجود 4 سال رہے. اور اب جو پلی انہوں نے لی ہوئی ہے وہ لی ہوئی ہے کہ وہ مذاق ہے, مذاق خیز ہے کہ جی میڈیکل گراؤنڈز پہ کہ جی وہ نہیں آ سکتے تھے کیونکہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے. 4 سال سے
لوگ پاکستان کے تمام عوام ان کو دیکھ رہے تھے، وہ برگر کھا رہے تھے، کڑھائیاں کھا رہے تھے، مل رہے تھے، سیریں کر رہے تھے، اور ایک دم سے اس کے بعد جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ دکھائے جاتے تھے، یہاں پہ ایڈریس بھی کرتے رہے ہیں جلسوں کو. تو اب یہ کہا جا رہا ہے جی وہ ان کی تو اتنی طبیعت خراب تھی کہ وہ تو بالکل آ ہی نہیں سکتے. تو میں چاہوں گا جو آج عدالت کے اندر سین تھا، ثاقب سے جاننا چاہیں گے. ثاقب ذرا ایکسپلین کریں کہ آج وہاں پہ کیا ہوا. جی عامر متین صاحب، جس طرح آپ نے بیان کیا کہ سپریم کورٹ کے جو آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں، سابق چیف جسٹس، ان کا فیصلہ موجود ہے. تو اس طرح ایک اور ریسنٹ پاسٹ میں ایک جو لاہور ہائی کورٹ کے ایک جو وکیل تھے، وہ آفس بیرر تھے، تو ان کا معاملہ یہ آیا تھا. تو وہاں پہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی کہ آپ نے پولیس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا معاملہ جو ہے وہ کسی عدالت میں ٹیک اپ ہو سکتا ہے. تو آج کی جو وہ بار کے غالباً آفس بیرر تھے، پنجاب بار کے تھے، اور باہر کے لوگ گئے تھے جن کی بار کے وکلاء کا وہ پھر بھی ایک خیال کیا جاتا ہے، وہ زیادہ محترم ہوتے ہیں کئی دفعہ. تو اس کو بھی انہوں نے کہا نہیں سرنڈر کرنا ہے. جی پلیز جاری رکھیے. بالکل. تو آج کی جو پروسیڈنگ تھی اس کا سب سے اہم جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو نیب کے پراسیکیوٹر ہیں، نیب کو کافی ایکٹیو ہم نے دیکھا ہے، کافی جو ہے وہ، کیونکہ نیب کے پراسیکیوٹر 1 بجے پہنچے ہیں، اور جو نواز شریف ہیں ان کی پٹیشن 1:10 پر ان کے وکلاء لے کر پہنچے تھے، اور نیب پراسیکیوٹر جو ہے کمرے عدالت میں موجود تھے. سب سے پہلے تو جو امجد پرویز صاحب تھے انہوں نے اپنا کیس بیان کیا کہ ہم سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں پروٹیکشن دیں، مختلف عدالتی جو فیصلے کے ان کا حوالے دیے. لیکن جب جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے پوچھا کہ اس پر تو نیب کو ہمیں نوٹس کرنا پڑے گا، تو یہاں پہ کوئی ہے نیب والا؟ تو تھوڑی دیر بعد ایک صاحب جو ہے وہ اٹھے وہاں سے، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، آئے روسٹرم پہ، اور انہوں نے بات کرنا شروع کی، اور عدالت کو کہا کہ جو عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو عدالت نے سوچا کہ شاید یہ پرسنل کیپیسٹی میں کہہ رہے ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا جی میں تو ویسے آبزرو کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی انسٹرکشنز ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل انسٹرکشنز ہیں مجھے، نیب کے بطور ادارہ ہدایات ہیں باقاعدہ کہ نواز شریف صاحب اگر آنا چاہتے ہیں ایئرپورٹ پہ، سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، عدالت آنا چاہتے ہیں، تو نیب کو بطور ادارہ اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی، اور جو نیب پروسیکیوٹر جو پیش ہوئے ان کی بات میں کنٹراڈکشن آ گئی کہ پہلے انہوں نے کہا کہ میں تو آبزرو کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب روسٹرم پہ آئے تو انہوں نے کہا تو یہ تو میں ایگری کرتا ہوں. تو اس پر جب انہوں نے یہ بات کی تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھوڑے سے برہم ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کل کہیں گے کہ یہ ساری اپیلیں جو ہے کردم قرار دے دیں، پھر آپ کریں آرگومنٹ شروع کر دیں اور بات پوچھ لیں چیئرمین نیب سے اور اس کو آگے بڑھا دیں. تو تھوڑا سا برہمی کا اظہار اس لیے کیا کہ ساتھ بھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ چیئرمین نیب سے پوچھ لیں کہ ہم آج ہی اپیل کا فیصلہ کر دیتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہی کر لیتے ہیں. جی بالکل. یہ کافی غصہ بھی تھا اور طنز بھی تھی. غصہ بھی تھا، طنز بھی تھی. اور اس طرح ہوتا نہیں ہے کوئی بھی ادارہ، ایف آئی اے ہو، پولیس ہو، نیب ہو، جس کے جو پراسیکیوٹ کر رہی ہے جو ایجنسی، تو وہ اس قسم کے بیانات عمومی طور پر نہیں دیتے ہوتے. لیکن بہت پرو ایکٹیو تھی نیب جو ہے آج، اور انہوں نے بیان دیا. اور پھر اس کے بعد جو چیف جسٹس سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نیب کو نوٹس کرتے ہیں، کل ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو اب کل کی جو سچویشن بظاہر لگ رہی ہے کہ نیب نے نیب کے جو یہ ایون فیلڈ ریفرنس میں پراسیکیوٹر تھے، ابھی بھی پراسیکیوٹر ہیں، تو نیب کے ایک نمائندے نے جو بیان دیا ہے، اب نیب اس بیان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو اٹ مین کہ کل بھی نیب کا یہی سٹیٹمنٹ عدالت کے سامنے ہوگا، اور عدالت بظاہر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسی سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر اگر نیب اس کی مخالفت کرتا، یہ ہوتا کہ نیب اگر عدالت ان کو جو ہے وہ حفاظتی ضمانت دیتی تو اس کو چیلنج کرنے کا سوچتا یا کوئی ایسی کی سچویشن بنی. ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. بالکل ایک پیج پہ جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں اور نیب کے پروسیکیوٹر ایک پیج پہ ہیں، تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس ایک پیج کی وجہ سے ان کو جو پروٹیکشن ہے وہ مل جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. پھر تاشا سوالات اس کے اوپر ہیں، مگر چونکہ یہ فیصلہ کل عدالت نے آنا ہے اور ہم کوئی ایک سب جوڈس معاملے کے اوپر اوپینین نہیں دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پہ الزام لگے. بس ساروں کی ایک ٹیلیسکوپ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور ہر ایک کی اس کے اوپر نگاہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک جو بھی فیصلہ آتا ہے یہ ایک نظیر بنے گی. اور اس سے پہلے کوئی پروٹیکٹڈ بیل کی اس طرح کی نظیر ملی نہیں ہے آج تک. تو یہ جو سزا یافتہ ہیں، جو سزا یافتہ کنوکٹڈ ہے. اور آج یہ پلی کے اندر یہ کہا گیا جی پہلے بھی لوگوں کو ملتی نہیں ہیں، پہلے جتنوں کو شرجیل میمن کا حوالہ دیا گیا اور حوالے دیے گئے